إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو ہماری زندگی میں اور ایک مرتبہ رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرمائی۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے ذریعے اللہ کا تقرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ کی سجائی ہوئی جنت کا اپنے آپ کو کیسے حقدار بنایا جا سکتا ہے، وہ سارے کے سارے راستے اور طریقے آپ نے ہم سب کو بتلائے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرات، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ زمانہ جسے حدیثوں میں تقارب زمانہ کہا گیا ہے، تقارب زمانہ کا مطلب ہوتا ہے سال مہینوں کی رفتار سے گزریں گے، مہینے ہفتوں کی رفتار سے گزریں گے، ہفتے دن اور دن گھنٹوں کی رفتار سے گزریں گے، اور ہم سب یہ اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی گزشتہ رمضان گزر ہی چکا تھا کہ یہ رمضان آ گیا، اور یہ رمضان کے بھی شروع کے 15 دن رخصت ہو گئے، 15 دن ہمارے درمیان باقی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تقارب زمانہ، کہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ ایک طرف یہ تقارب زمانہ، اور دوسری طرف ہماری عمریں کتنی ہیں؟ ہماری عمریں 60 سے 70 سال۔ آپ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مَّن يُجَاوِزُهُنَّ، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو 70 کراس کریں گے، 70 پار کریں گے، بہت کم تعداد ایسی ہوگی۔ ایک طرف زمانہ اتنی تیز رفتاری سے گزر رہا ہے، دوسری طرف یہ عمروں کا یہ معیار، یہ چھوٹی سی چھوٹی عمریں، ایسی صورتحال میں ایک رمضان بھی اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو ملتا ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی عطا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ شاید مجھے اور آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ فلاں فلاں کی قبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، لوگو دنیا کے سارے خزانے، دنیا کی ساری بادشاہت اور دنیا کی ساری دولت یہ بندے کو دے دی جائے جو قبر میں مدفون ہے، اور اس کے بالمقابل بس 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھنے کا اسے چانس دے دیا جائے، 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دے دی جائے، کس کو اختیار کرے گا؟ یہ 2 رکعت پڑھنے کو اپنے نزدیک محبوب تسلیم کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی بادشاہت، دولت دنیا اس کو آخرت میں نجات نہیں دلائے گی۔ آخرت کے سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے، دنیا کی ساری حقیقتیں اس کی آنکھوں کے سامنے کھل گئی۔ اب اس کو معلوم ہو گیا کہ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار کیا ہے، تو لہٰذا پوری دنیا کی ساری جائیدادیں یک لخت قربان کرے گا، اور محض 2 رکعت نماز پڑھنے کو اپنے نزدیک محبوب تسلیم کرے گا۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگائے ہماری یہ سانسیں کتنی قیمتی ہیں، ہمارے لیل و نہار کتنے قیمتی ہیں، ہمارے ماہ و سال کتنے قیمتی ہیں، ہماری گھڑیاں کتنی قیمتی ہیں، ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے۔ ایک تاجر اور ایک بزنس مین کیا کرتا ہے؟ اپنا سرمایہ اور اپنا کیپٹل اچھی سی اچھی جگہ انویسٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ اچھا سے اچھا فائدہ ہو، ہاں، بینیفٹ زبردست ہو۔ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10 لوگوں سے مشورہ لینے کے بعد وہ اچھی سے اچھی جگہ اپنے کیپٹل کو انویسٹ کرتا ہے تاکہ منافع اچھا ہو۔ بالکل ایسے ہی ہماری زندگی بھی کیا ہے؟ یہ کیپٹل ہے، یہ سرمایہ ہے۔
اگر اس کو ہم اچھی جگہ انویسٹ نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن حسرت اور افسوس کے ندامت کے آنسو بہانے پڑیں گے۔ اگر اس سرمایے کو، یہ قیمتی سرمایہ ہے، یہ قیمتی زندگی ہے، اس زندگی کو اگر اچھی جگہ انویسٹ کریں گے، نیک اعمال میں لگائیں گے، قیامت کے دن نتیجہ اور رزلٹ دیکھ کر انسان خوش ہو جائے گا۔ وہ ہے نا سورہ حقہ کی جو آیتیں ہیں کہ ماضی کے دنوں میں جو تم نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے بدلے آج جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ رزلٹ اور یہ نتیجہ دیکھ کر وہاں پر بندہ خوش ہو جائے گا۔ تو لہٰذا عقل مندی کا اور ذہین آدمی ہے وہ آدمی جو اپنی زندگی کا انویسٹ اچھی جگہ کرتا ہے اور نیک کاموں میں کرتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ ہماری یہ زندگی کتنی قیمتی ہے کہ گزشتہ رمضان بہت سارے لوگ ہمارے چاہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ انہوں نے روزہ رکھا تھا، ہمارے ساتھ تراویح کی نمازیں پڑھی تھی، افطار کیا تھا، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں بلکہ قبر کی گود میں آباد ہیں۔ ایام معدودات، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اس مہینے کو کیا کہا؟ گنتی کے چند دن ہے، بس اس کی قدر کر لو۔ ایک رمضان کی بھی اگر قدر کر لو گے، آخرت میں نجات کے لیے ایک رمضان کافی ہے انشاءاللہ۔ ایک رمضان کو اگر ڈھنگ سے گزارو گے، آخرت کی آبادی کے لیے ایک رمضان کا ڈھنگ سے گزارنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ اب جب یہ زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے اور یہ دنیا دارالعمل ہے، اور رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عبادت اور بندگی کا مہینہ ہے۔ جب ہم عبادت اور بندگی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث کی قسموں میں سب سے اعلیٰ قسم وہ قسم ہے جس میں اللہ کے رسول کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہ حدیث کا سب سے اونچا لیول، حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد منه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس زمین پر میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی مول لے گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کا ولی کیسے بنتے ہیں لوگ؟ اللہ کے ولی اللہ کے ذریعے جو قریب کرنے والے اعمال ہیں، ان اعمال کو انجام دے کر ہی اللہ کی ولایت پر پہنچا جا سکتا ہے، ورنہ نمازوں کو چھوڑ کر، طہارت اور نفاست کی زندگی کو چھوڑ کر کوئی ولی بننا چاہے تو ولی بنے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ولی ہوگا لیکن شیطان کا ولی ہوگا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے اللہ کے محبوب کام کرنے پڑیں گے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، بندگی کا ایک بڑا انعام یہ ہے کہ ایسا بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ دوسرا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، بندہ سب سے زیادہ مجھ سے جو قریب ہوتا ہے فرض درجے کی عبادتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ لوگ عام طور پر جتنی اہمیت تراویح کی نماز کو دیتے ہیں، کیا اتنی اہمیت فجر کی نماز کو دیتے ہیں؟ اتنی اہمیت کیا عشاء کی نماز کو دیتے ہیں؟ اللہ کے بندو، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب کرنے والے اعمال فرض درجے کی عبادتیں ہیں۔ فرض درجے ہی کے ذریعے بندہ اللہ کے نزدیک قریب ہو سکتا ہے، اللہ کی قربت کے لمحات اسے مل سکتے ہیں۔ وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، اللہ کے بندہ جب قریب ہوا اللہ کی محبت کا بھی حقدار ہوگا۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا بندہ نفل عبادتوں کی پابندی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، اس کی کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ ٹٹولتا ہے، چھوتا ہے،
چھوتا ہے اس کے پیر بن جاتا ہوں جس پیر سے چلتا اور پھرتا ہے. کیا مطلب؟ کیا اللہ بندے کے اندر سرایت کر جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. جیسا کہ حلولی اور صوفی قسم کے لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ بندہ اور بندہ اللہ ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس قدر حفاظت کرتا ہے، اس قدر حفاظت کرتا ہے کہ اس کے جسم کے کسی بھی عضو کو حرام کاری سے بچا لیتا ہے، گناہ سے بچا لیتا ہے، اللہ بچا لیتا ہے. بندہ محض کوشش کرتا ہے، اس کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہر گناہ ہر مصیبت سے اسے بچا لیتا ہے. اللہ کا قرب اسے حاصل ہوا، اللہ کی محبت کا حقدار وہ ہوا اور پھر اللہ کی حفاظت میں وہ آ گیا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس سے اور ایک اونچا درجہ ہے وہ بندہ پاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اگر بندہ مجھ سے خود بھی مانگے تو میں ضرور عطا کروں گا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. مجھ سے بندہ پناہ طلب کرے تو میں بندے کو پناہ دیتا ہوں. ہم سب الحمدللہ روزے سے ہیں اور آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے روزہ قبولیت دعا کے اسباب میں ایک بڑا سبب ہے. صبح سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک، یہ پورا کا پورا جو دن ہے، یہ جو 13 سے 14 گھنٹے کا جو مسافت اور یہ فاصلہ ہے، یہ پورے کے پورے ٹائم میں اللہ رب العالمین روزے دار کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. بندہ مستجاب الدعوات بنتا ہے اللہ کی عبادت کرتے کرتے. زمین پر بیٹھ کر وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی مانگی ہوئی چیز اسے فوراً عطا فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد اور ایک مقام پاتا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بھی چیز میں اتنا تردد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے کسی بھی چیز میں اتنا پس و پیش نہیں ہوتا، تردد نہیں ہوتا جتنا تردد کے مومن بندے کی جان لیتے وقت ہوتا ہے. اس لیے کہ مومن بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میرے علم اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق موت کا فیصلہ ضرور لانا ہوتا ہے. اور میں نہیں چاہتا کہ میرے مومن بندے کو تکلیف اور پریشانی ہو، لیکن موت کے راستے سے ہر انسان کو گزرنا ہے. کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین مومن بندے کے جذبات کی بھی قدر کرنا شروع کر دیتا ہے. بندگی کے دیکھیں آپ کتنے بڑے مقامات. سب سے پہلا یہ کہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. دوسرا مقام یہ کہ اللہ کا قریبی، اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے. تیسرا یہ کہ اللہ کا محبوب بندہ بنا. چوتھا یہ کہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. پانچواں یہ کہ اللہ کا مستجاب الدعوات بندہ بنتا ہے. اور چھٹواں یہ کہ اللہ ایسے مومن بندے کے جذبات کی بھی قدر رکھ. جذبات کسے کہتے ہیں؟ دعا وہ جو ہمارے دل کی زبان پر آ کر اللہ رب العالمین کے سامنے الفاظ کی شکل میں نکلے، لیکن جذبات زبان سے ادا نہیں ہوتے بلکہ وہ دل ہی دل میں انگڑائیاں لیتی ہیں. بس دل کی انگڑائیوں کو اللہ رب العالمین عرش پر سے لاز رکھ لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں جذبات. آپ دیکھیں بندہ بندگی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جو مقامات کے اللہ رب العالمین نے اس حدیث میں بیان فرمائے. اور رمضان المبارک کی یہ مناسبت اللہ کے اس مقام کو حاصل کرنے کا بہت سنہری موقع ہے، جہاں پر آپ فرض درجے کی عبادتوں کو بھی انجام دے رہے ہیں اور جہاں آپ نفل درجے کی بھی عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں اور جہاں پر آپ گناہوں سے بھی آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. یہ بندگی کے مقامات، زہد کے مقامات، تقوی کے مقامات، ایمان کے اعلیٰ مراتب پر پہنچنے کے لیے بہت سنہری موقع ہے. عام طور پر ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے رمضان کے پہلے عشرے میں ہمارے جذبات بہت گرم، رمضان کے درمیانی عشرے میں ہمارے جذبات سرد ہو جاتے ہیں. پھر جب رمضان کی اختتامی مجلسیں یا اختتامی ایام شروع ہونے لگ جاتے ہیں پھر سے ہم مسجدوں سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، میں جوانی کی بات نہیں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے ایام، آپ کی بندگی، آپ کی ذوق بندگی، آپ کا جذبہ اطاعت، سبحان اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نوجوان جو اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتے ہیں اس حدیث کو سمجھیں اور اس حدیث کو سنیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی وہ ایسی طاقت اپنے پاس رکھتے ہیں. بازار میں کھڑنے کے لیے 2-2 3-3 گھنٹے ان کے پاس کم پڑتے ہیں، کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے 1 سے 2 گھنٹہ وہ صبر کر پاتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے سوچا شاید آپ 100 آیتیں پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے۔ اللہ کے رسول نے 100 آیتیں ختم کی اور اس کے بعد مزید پڑھنا شروع کیا۔ میں نے سمجھا شاید سورہ بقرہ مکمل کر کے رکوع کریں گے۔ آپ نے رکوع نہ کیا بلکہ سورہ بقرہ کے بعد آپ نے سورۃ النساء شروع کر دی۔ سورۃ النساء مکمل ہو گئی۔ سورہ نساء کے بعد پھر آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی۔ تین سورتیں آپ نے محض ایک رکعت میں پڑھے۔ کتنے؟ ایک رکعت میں تین سورتیں، اور تقریباً 5 پارے سے زائد والا حصہ ہوتا ہے یہ۔ ہم کیا اللہ کے واقعی معنوں میں سچے بندے ہیں کہ جو مسجد میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تراویح کی نماز میں صبر نہ کر سکے، اور باہر کی ہماری مجلسیں میٹنگیں دے کے 4 گھنٹے بھی بولے تو ہم چائے کی ہوٹلوں پر گزار دیں گے۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول بس یعلمون تعلمون کے علاوہ کوئی چیز سمجھائی نہ دے، ایسی نہیں آپ کی تلاوت۔ آپ کہتے ہیں کان یقرأ مترسلا، اللہ کے رسول ٹہر کر تلاوت کرتے تھے۔ جہاں تسبیح والی آیت آتی تھی وہاں اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، جہاں جنت والی آیتیں آتی تھی وہاں ٹھہر کر اللہ سے جنت کا مطالبہ کرتے تھے، جہاں جہنم والی آیتیں آتی تھی وہاں ٹھہر کر اللہ سے جہنم کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اور نفل نمازوں میں جائز ہے کہ اگر ہم قرآن سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے ہم کریں، نفل نماز میں جائز ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو رکوع بھی قریبا من نحو قیامہ، گویا کہ قیام کے بالکل قریب تک کے مقدار کے برابر آپ کا رکوع تھا۔ جتنا لمبا آپ کا قیام اس سے قریب جو رکوع کیا آپ نے اس کا بھی وقت اور دورانیہ اتنا ہی تھا، اور جو آپ نے سجدہ کیا جتنی دیر آپ نے رکوع کیا اتنا ہی تقریباً آپ نے سجدے میں بھی وقت گزارا ہے۔ تو حضرات یہ واقعہ ہم کو بتلاتا ہے جذبہ بندگی کیا ہونا چاہیے، بندگی کا شوق، بندگی کا ذوق اور بندگی کا ولولہ ایک مسلمان کے اندر، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے اندر کیسے ہونا چاہیے، یہ واقعہ ہم سب کے سامنے کھول کر رکھتا ہے۔ یہ تو چھوڑی صحت کے ایام کی بات ہے، بیماری کے ایام کی اگر بات کریں، وہ لمحات اور وہ ایام جن ایام میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جانے والے تھے، طبیعت انتہائی درجے کی بوجھل ہو چکی تھی، آپ سے خود اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا تھا، بخار سے آپ کا جسم تپ رہا تھا، اور آپ نے کہا کہ جتنا تم میں سے ایک آدمی کو بخار آتا ہے مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے۔ سر میں شدید درد تھا، عشاء کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کا حلقہ تھا۔ آپ نے پوچھا هل صلی الناس، لوگوں کیا صحابہ نے نماز پڑھی ہے؟ سب صحابہ کرام نے کہا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ کے رسول سب صحابہ آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا، عشاء کی نماز پڑھانے کی آپ نے تیاری کرنی چاہی، اور اس کے لیے آپ نے کہا ضعوا لی ماء فی المخضب، کہ میرے لیے ایک حوض میں ایک ٹب میں پانی رکھ دو، ایک بالٹی میں پانی رکھ دو۔ آپ کے لیے پانی رکھا گیا، پانی آپ کے لیے رکھا گیا اور آپ نے اس سے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد تھوڑی بہت نشاط آپ کے اندر پیدا ہوا، چستی پیدا ہوئی، آپ نے اٹھنا چاہا کہ بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد افاقہ نصیب ہوا تو آپ نے پھر وہی سوال کیا هل صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ صحابہ کرام نے پھر کہا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ کے رسول سب آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ضعوا لی ماء فی المخضب، میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ دوبارہ آپ نے غسل کیا، تھوڑی بہت پھرتی آ گئی، اٹھنا چاہ رہے تھے کہ دوبارہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ بھی بالکل ایسے ہی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا۔ آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھی؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا ٹب میں پانی رکھ دو۔ آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر اٹھنا چاہا کہ تیسری مرتبہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہوش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرا منصب امامت سنبھالے، وہ مصلی کی امانت کو سنبھالے۔
اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھوڑا بہت افاقہ محسوس ہوا، تو کچھ ظہر کے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا سہارا لے کر آپ مسجد نبوی میں پہنچے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں اس انداز میں بیٹھ گئے کہ گویا کہ آپ ابو بکر کی امامت کر رہے ہیں اور ابو بکر مصلیوں کی امامت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بندگی کا جو ذوق ہے، آپ صحت کے ایام کو بازو رکھ کر بیماری، اور وہ بیماری جو مرض الموت کی بیماری کہلائی جاتی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گھڑیوں کی بیماری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جانے والے تھے، کیسے اللہ کی بندگی کا شوق تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، سبحان اللہ، ہم چاند دیکھ کر روزہ تو شروع کرتے ہیں، چاند دیکھ کر ختم کرتے ہیں۔ نمازوں کا بھی ایسی مسئلہ ہے ہمارے، چاند دیکھ کر نماز شروع کریں گے، پھر چاند دیکھ کر نماز ختم کریں گے۔ عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہماری نمازیں بھی ختم ہو جائے گی۔ بندگی یہ ایسا فریضہ ہے جو زندگی کی آخری سانس تک انسانوں پر لاگو ہوتا ہے۔ جب تک ہماری رگوں میں خون کی گردش باقی ہے اور جب تک یہ سانسوں کا سفر باقی ہے، بندگی کا یہ فریضہ ہم سے کبھی ساقط نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ذوق بندگی ہماری زندگی میں بھی آنا چاہیے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے۔ دوران سفر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وادی تھی، دو پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج ہماری نگرانی کون کریں گے؟ یہ دو صحابی اٹھے، ایک تھے مہاجر، دوسرے تھے انصار۔ مہاجر حضرت عمار بن یاسر اور انصار تھے حضرت عباد بن بشر۔ ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آج ہم نگرانی ہم کریں گے۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ رات کے پہلے پہر میں نگرانی کرتا ہوں اور رات کے آخری پہر میں آپ نگرانی کر لیجئے، لہٰذا اب آپ سو جائیے، میں نگرانی کر لیتا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاگ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا یوں ہی جاگ کر کیوں میں بیکار میں وقت گزاروں، چلو میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ جیسے ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں کا آج یہ طریقہ ہے، طرہ امتیاز کہہ لیجیے آپ، کہ رات یوں ہی کیوں بیکار گزاروں، چلو سوشل میڈیا پہ مصروف ہو جاتا ہوں۔ بہت سارے نوجوانوں کی تنہائیاں سوشل میڈیا سے آباد ہوتی ہے۔ صحابہ کی تنہائیاں کیسے آباد ہوتی تھی آپ دیکھیے، وہ نماز میں کھڑے ہو گئے، سورہ کہف کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے۔ نامعلوم جگہ سے ایک تیر آتا ہے اور سیدھا آپ کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، خون کا گویا کہ فوارہ نکل جاتا ہے۔ تیر نکالتے ہیں اور نماز اسی حالت میں آپ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غلط کہتے ہیں کہنے والے، خون نکلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں تیر چبھا ہے، سوئی نہیں چبھی ہے، تیر چبھا ہے اور گویا کہ فوارے کے مانند خون رس رس کر بہہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی نماز جاری ہے۔ تیر نکالتے ہیں، نماز کنٹینیو کرتے ہیں۔ دوسرا تیر لگتا ہے، نکالتے ہیں اور پھر نماز جاری ہے۔ تیسرا تیر لگتا ہے اور جب برداشت کے باہر معاملہ ہو جاتا ہے، آپ فوراً نماز ختم کرتے ہیں اور پہلو میں سوئے ہوئے صحابی کو اٹھاتے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے خون سے زمین گویا کہ لالہ زار ہو چکی ہے، رنگین ہو چکی ہے زمین۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ نماز میں ایک ایسی صورت کی تلاوت کر رہا تھا، دل نہیں مان رہا تھا کہ اس کو ادھورا چھوڑ کر ہی نماز فوراً ختم کر دوں۔ تین تیر لگنے کے بعد ان کی نماز کا خشوع، ان کی نماز کا خضوع، اللہ سے محبت کا یہ معیار، ایمان کا یہ اونچا رتبہ اور تقوی کا یہ معیار کہ سبحان اللہ پھر بھی نماز توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نماز میں اگر کھڑے ہوں، ایک مچھر اگر کاٹ لے تو ہمارا خشوع خضوع وہیں ضائع ہو جاتا ہے، ایک مچھر کاٹ لے تو ہمارا خشوع خضوع ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھیں تین تیر لگنے کے باوجود بھی نماز کو انہوں نے توڑا نہیں، ختم نہیں کیا۔ حضرات کہنا یہ ہے
جس بندے کا اس زمین پر اللہ کے سامنے قیام درست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، کل قیامت کے دن کا قیام اللہ کے سامنے جو ہونے والا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ جس بندے کا اس زمین پر اللہ کے حضور سجدہ درست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، کل قیامت کے دن بھی اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، اس وقت اس کا سجدہ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں اللہ کے سامنے اگر قیام درست نہ ہوا، وہاں قیام کی جرت نہ کر پائیں گے۔ یہاں اگر اللہ کے سجدے کی توفیق نہ ملی اور کر سکنے کے باوجود نہ کیا، اللہ کے حضور وہاں پر سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے۔ یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ کل قیامت کے دن سارے انسانوں کو اللہ سجدہ کرنے کی دعوت دے گا، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی، ذلت و رسوائی ان کے چہروں پر گویا کہ مسلط ہوگی، اور سارے کے سارے مومن سجدے میں گر جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو سجدہ کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ان کی پیٹھوں کو اللہ رب العالمین تختیوں کی مانند بنا دے گا۔ حضرات، یہ موقع ہمارے لیے بہت غنیمت ہے، یہ موقع ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور رمضان کی مناسبت ہمارے لیے سب سے اہم امپورٹنٹ ہے۔ بجائے یہ کہ ہم ہوٹلوں میں اپنا وقت ضائع کریں، بجائے یہ کہ ہماری گھر کی خواتین رمضان کی ان بابرکت راتوں کو شاپنگ کے لیے بازاروں میں گزارے، اور بجائے یہ کہ تاجر حضرات تجارت کو زیادہ وقت دیں، رمضان کی اس مناسبت کو بہت اہم جانیں، بہت اہم جانیں۔ اور یاد رکھو، آپ 11 مہینے تجارت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، رمضان میں بھی کریے، لیکن عبادت سے کم کیجیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی عبادتیں کم پڑ رہی ہوں اور آپ کا تجارت و کاروبار ترقی کر رہا ہو بھی رمضان ہی کے مہینے میں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی۔ رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے، رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے، بہت سارے لوگ بازار میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، اے آدم کے بیٹے، میری بندگی کے لیے ٹائم نکال، میں تیرے دل کو بادشاہ بناؤں گا، تیرے دل کو مالدار بناؤں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے دل کو بادشاہ بنا دوں گا۔ دل کی بے نیازی سب سے بڑی بے نیازی، دل کی بادشاہ سب سے بڑی بادشاہت، دل کی قناعت سب سے بڑی قناعت۔ دل اگر بے نیاز ہو گیا، انسان دنیا اور ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا، اللہ کا وعدہ ہے بندوں سے، کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ تو بھوکا سوئے یا تیرے بچے رات میں بھوکے سوئیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ قَلْبَكَ شُغْلَهُ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اگر تو نے میری بات نہیں مانی، یاد رکھ، مصروفیات اور مشغولیات کا ایسا عذاب مسلط کروں گا کہ موت کا فرشتہ نظر آنے کے بعد ہی دنیا کی حقیقت تیرے سامنے کھل جائے گی۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، دنیاوی اعتبار سے چاہے تو بہت بڑا بزنس، بہت بڑا کاروبار پھیلا لے، لیکن فقیری کا سایہ تیرے سر پر ہمیشہ منڈلاتے رہے گا۔ ہر مرتبہ خوف میں مسلط ہوگا، نہ جانے میرا کب نقصان ہوگا، نہ جانے میں کب برباد ہوں گا، میرا کاروبار کب ٹھپ پڑے گا، ہمیشہ اس خوف اور خطرات کے سائے میں تیری زندگی گزارے گی۔ لہٰذا خاص طور پر تاجروں بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ آپ دنیا آباد کرنے سے زیادہ آخرت آباد کرنے کی کوشش کریں۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی میں گزارش کروں گا، بجائے یہ کہ ایک دن کی تیاری کے لیے آپ رمضان کی اتنی بابرکت راتوں کو بازاروں میں گزارے، اپنے آخرت آباد کرنے کے لیے کوشش کیجیے۔ جن راتوں کے بارے میں کہا گیا کہ ہر رات اللہ رب العالمین نار جہنم سے بندوں کو آزاد کرتا ہے، یہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، یہ خوشی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ مقام مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ رمضان کی جو مناسبتیں ہیں، سب سے پہلی بات ہم کو اس مناسبت کو غنیمت جاننے والا بنائیں، اس کی اہمیت کا اندازہ کرنے والا ہم سب کو بنائیں، اور ہم سب کو
اس رمضان کا صحیح استعمال کرنے والا بنائیں، بھرپور بندگی کرنے والا بنائیں، اور جو بندگیاں ہم بار الہ تجھ سے کر رہے ہیں، تیرے بارگاہ میں کر رہے ہیں، ہماری ساری بندگیوں کو مقبول بندگیاں بنائیں، ہماری دعاؤں کو مقبول دعائیں بنائیں، ہمارے روزوں کو مقبول روزے بنائیں، ہماری تراویح اور تہجد کی نماز کو مقبول تراویح اور تہجد کی نماز بنائیں۔ بار الہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، لیکن بیماری کی وجہ سے یا دیگر مجبوریوں کی وجہ سے روزے نہ رکھ پائے، بار الہ انہیں جلد سے جلد شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو تو دور فرمائیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ ان کے قرض کی غیبی دروازے انہیں نصیب فرمائیں، قرض کے معاملے میں انہیں آسانیاں فرمائیں۔ بار الہ بہت سارے نوجوان ایسے جو بے روزگاری کے شکار ہیں، نیک سے نیک اور اچھے سے اچھے روزگار سے انہیں جوڑ دے۔ بار الہ بہت سارے بہن بیٹیاں ایسی ہیں جو بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے اچھے سے اچھے جوڑے اور رشتے کا انتخاب فرمائیں۔ بار الہ ہمارے دلوں میں ایمان راسخ عطا فرمائیں، ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائیں، ہمیں توحید کی زندگی عطا فرمائیں۔ بار الہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جلد سے جلد نیک اور نیک صالح سے صالح اولاد انہیں نصیب فرمائے۔ بار الہ جب تک باحیات رکھے ہم سب کو ایمان کی زندگی پر باحیات رکھے۔ بار الہ عالم اسلام میں جو آج امن مفقود ہے، امن کو خطرہ لاحق ہے، سارے عالم اسلام پر امن کی بدلی قائم فرمائیں، عالم اسلام پر امن کی بدلی قائم فرمائیں۔ بار الہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجائے، مسلمانوں کو لے کر جو ان کی سازشی ذہن ہیں اور شرارتیں ہیں، اے اللہ ان کی شرارتوں کا جال انہی کی طرف پلٹا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔